کہ پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی نے، جو غالباً میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں، کہ جی ان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی. اس کے بارے میں کیا تبصرہ کروں؟ اور ایک بات میں نہیں جانتا اس نوجوان کو، زین قریشی کو، اور محمود قریشی کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر جبرن روکا گیا ہے تو تمہاری نماز قبول ہوئی. اللہ پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اگر آپ کو جبرن روکا گیا ہے، نماز نہیں پڑھنے دی گئی تھی، تو دربار الہی میں تو سب کو سب کچھ پتا ہے. تو آپ یوں سمجھو کہ آپ کی ایک نہیں، آپ کی کئی نمازیں قبول ہوئی. اسی لیے عمران خان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پڑھنے دیتے، مجھے نہیں پتا صورتحال کیا ہے، اس کے بعد میں ادھر ادھر کی باتیں سن رہا ہوں، تو بھائی اس کو تنہائی میں پڑھنے دیتے یا اس نے پڑھ لی ہوگی، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ اس حد تک جانا جرم ہے. میں مجرم ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میں قیدی ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں. تو حقوق کو بلڈوز کرنا یا حدود سے تجاوز کرنا، اس کے نتیجے کبھی دنیا کی تاریخ میں تو اچھے نہیں نکلے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میں بہتر جانتا ہوں. آخری بات وہ بہت ہی عجیب ہے. ایک سندھی وڈیرے نے ایک بے زبان جانور، کسی اونٹنی کی ٹانگ اس وجہ سے کاٹ دی کہ وہ اس کی زمین پہ چل رہی تھی. حیرت انگیز بات ہے. وہ مسلمان بھی ہوگا، وہ انسان بھی ہوگا، وہ پاکستانی بھی ہوگا. اس جانور کے اندر کیسی درندگی ہوگی. ایک معصوم، اس کو کیا پتا؟ یہ تو انسانوں کو پتا ہے نا یہ کس کی زمین کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتی ہے. حالانکہ ختم ہونی ہوتی ہے قبر پہ. اور اوقات انسان کی صرف یہ ہے کہ وہ نہ آخری غسل خود لے سکتا ہے، نہ وہ آخری لباس یعنی کفن خود پہن سکتا ہے، نہ وہ اپنی قبر کھود سکتا ہے. یہ ٹوٹل اوقات ہیں. یہ سندھی وڈیرے کی بھی یہی اوقات ہے، ظاہر ہے. لیکن اس کی بے رحمی دیکھیں. اور میں حیران ہوں، یہ کون حیوان نما کوئی چیز ہوگی، کوئی جانور. اچھا بہت آپ کو غصہ چڑھ گیا تھا، وہ چھڑی بڑی مار کے بھگا دیتے اس کو، اس کی ٹانگ کاٹنا. اچھا اس طرح کے لوگوں کا آپ تصور کریں، یہ کوئی وڈیرا تھا یا جو کوئی بھی تھا، یہ انسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا. یہ پورے پاکستان کی داستان ہے. لیکن وہاں چونکہ یہ کام انتہا پہ ہیں، وہاں لینڈ ریفارمز کا ڈھنڈورا تو پیٹا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے. اس ملک میں لینڈ ریفارمز ہوئی نہیں. آج بھی کہا یہ جاتا ہے کہ زرعی زمین پاکستان کی جو 22% ہے وہ تقریباً 1% لوگوں کے پاس ہے. اچھا اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسانوں کے ساتھ تو چھوڑو، شرم بھی نہیں آتی ہمیں. خدا کی قسم ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے میرے جیسے آدمی کی. حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں 2-3 مہینے اپنے بیسمنٹ سے نہیں نکلتا. تو امت کن کی ہیں ہم، جنہوں نے جناب امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو کیا، رسول کریم آنسوؤں کے ساتھ روئے تھے. چونکہ کہنے میں رشتہ تھا چچا بھتیجے کا، تھے وہ دوستوں کی طرح. چونکہ دونوں کے والد جو تھے ان کی براتیں اکٹھی گئی تھیں، تو دونوں کی عمروں میں بہت کم فرق تھا. اور امیر حمزہ شیر تھے اپنے وقت کے، بہت دلیر آدمی. لیکن اس کی کمینگی دیکھیں اس عورت کی، ہند اس کا شوہر. یہ ہند وہی ہے جو یزید کی دادی، ابو سفیان کی بیوی، امیر معاویہ کی والدہ اور یزید کی دادی. حضور نے کیا کیا فتح مکہ پہ؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کو بہت اذیتیں دی تھیں، ان کو معاف کر دیا. معافی ہمارے اندر ہے ہی نہیں. معصوم جانور کے لیے نہیں ہے تو دشمن کے لیے کیا ہوگی. ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ جانور کے چارے کا، پانی کا خیال کرو، اس کی بساط سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالو.
یہاں تک کہ چھڑی مارنے سے بھی منع کیا ہے، جانور کو اذیت ہوگی۔ اور ایک عجیب بات کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی دی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ تیز دھار تاکہ اس کو کم سے کم جانور کو تکلیف ہو۔ اچھا، اب یہ جس طرح کی خبروں کا فلڈ ہے، ایک سیلاب ہے، اس کے بعد میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں عذاب الہی میں کتنی دیر باقی ہے۔ جو کچھ یہاں انسانوں کے ساتھ یا حیوان انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تھینک یو ویری مچ۔